آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 15۔ میرے پیارو، ہم قرآن کریم کی آیات طیبات خطابت کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جن آیات میں صراحتاً وضاحتاً خطابت کا ذکر موجود ہے، ان میں سے سورہ نمل آیت نمبر 125 کا ایک حصہ ہم کلاس نمبر 14 میں ذکر کر چکے ہیں۔ اب دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلائیے اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ۔ اس کا تذکرہ ہم ما قبل کی نشست میں کر چکے ہیں۔ آگے فرمایا والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ واض و نصیحت کے ساتھ۔ اب جہاں پر دیکھیں اللہ پاک کی ذات نے فقط الموعظہ نہیں کہا کہ واز کیجئے، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا بیان ہی کرنا ہے، بیان سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، خطابت کا کورس کرنے کی کیا ضرورت ہے، بیان ہی کرنا ہے نا، تقریر ہی کرنی ہے نا، بس جدہ دی مرضی کر دیے، جدہ دی مرضی نہیں۔ اللہ دا قرآن کہندا وا والموعظۃ الحسنہ، چنگی کرنی، سونی کرنی، سنکھی کرنی، عمدہ کرنی، بہتر کرنی۔ جس طرح ہم اپنے دیگر معاملات میں، آپ یوں سمجھیے کہ یہ ہماری باڈی، یہ ہمارا جسم، لوگوں کے سامنے ہم اسے پیش کرتے ہیں تو عمدہ کپڑے پہنا کر، خوبصورت کیپ کا انتخاب کر کے، خوبصورت اور بہترین چشمہ لگا کر، بہترین قسم کی انگوٹھی پہن کر، اسی طرح جو بھی ہمارے جسم کو خوبصورت بنا کر پیش کر سکے، ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسا ہے نا؟ ایسا نہیں ہوتا، ہم کہتے بھی پیش ہی ہونا ہے نا، کہیں پر مہمان بن کے جانا ہی ہے نا، مہمان بن کے جانا ہے نا، کسی معزز جگہ پر اور محترم جگہ پر جانا ہی ہے نا، ملاقات ہی کرنی ہے نا، تو کیا ہم دھوتی پہن کے چلے جاتے ہیں؟ کیا ہم میلے کچیلے اور گندے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں، وہاں پر ہم پوری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جاتے ہیں اور پورے تیار ہو کر جاتے ہیں۔ اس میں ہم لباس کا انتخاب کرتے ہیں، بہترین سے بہترین، ہم شوز جوتے کا انتخاب کرتے ہیں، بہتر سے بہتر، اسی طرح دیگر چیزوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے منتقل کرنے کی، تو ہم آگے سے کہہ دیتے ہیں بیان ہی کرنا ہے نا، خطابت ہی کرنی ہے نا، تقریر ہی کرنی ہے نا، اس میں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں بہتر سے بہتر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پیارو، نمبر 1، نفسیاتی حوالے سے جائزہ لیا جائے اور تجرباتی مشاہداتی حوالے سے سائنسی بنیادوں پر جائزہ لیا جائے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں یوں کہوں تو حق بجانب ہوں گا کہ ہمارے اس عمدگی کی، اسلوب کے بہتر ہونے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں جو دلائل کی گراوٹ اور دلائل میں ویکنس اور کمزوری ہوتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اور اتھینٹک اور ثقہ مواد کے نہ ہوتے ہوئے اچھے اسلوب اور عمدہ انداز میں بات کرے نا، لوگ اس کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص دلائل سے، براہین سے، شواہد سے، ریفرنسز کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ اور نمبرنگ کے ساتھ بات کرے، گفتگو کرے، لیکن اس کے پاس عمدگی نہ ہو، بہتر کلام نہ ہو، اچھے الفاظ کا چناؤ اور انتخاب نہ ہو، لوگ اس کی بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ یہ میں نے آپ کو تجرباتی، مشاہداتی، سائنسی اور دیگر حوالوں سے بات کی ہے، لیکن آپ کہیں گے بھی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم نے اس بات کو حرف آخر تسلیم کرتے۔ قرآن پاک کو ہی حرف آخر تسلیم کر لیجئے، والموعظۃ الحسنہ، یعنی میں وہ لوگ کے جو خطابت کے فن کا انکار کرتے ہیں اور اس کی عمدگی اور بہتری کا انکار کرتے ہیں، ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہاں پر اللہ پاک کی ذات نے جو فرمایا نا الحسنہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ موعظہ کافی نہیں تھا؟
کہ آپ واز کیجئے، بس بیان ہی کرنا ہے نا، واز کیجئے، لیکن باوجود اس کے اللہ پاک کی ذات نے ساتھ میں ایک صفت ذکر کی، الموعظہ، موصوف کے ساتھ کیا ذکر کی؟ صفت، کہ آپ کا جو موعظہ ہے، واز ہے، وہ الحسنہ ہونا چاہیے، ایویں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن پاک کا اسلوب کیا بتاتا ہے کہ آپ عمدہ واز و نصیحت کریں، بہترین الفاظ کا انتخاب کریں، بہترین انداز میں اپنی بات، اپنی گفتگو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ لوگ اسے قبول کرنے والے ہوں۔ دیکھیں الحسنہ، آپ اس کو یوں سمجھیے، ایک ہے کہ کوئی میں کسی طالب علم سے کہوں کہ جاؤ بازار سے سیب لے کر آؤ، اب آپ ذرا اس مثال کو ذرا غور و فکر سے سمجھیے گا کہ الحسنہ ہے کیا، بہتر اسلوب اور عمدہ اسلوب ہے کیا؟ اسلوب کہتے ہیں پیش کرنے کا طریقہ۔ میں نے کہا کہ جاؤ بازار سے سیب لے کر آؤ، وہ جاتا ہے اور سیب لا کر شوپر میں پیک کر ہوتے ہیں، تو مجھے ایسے ہی لا کر دے دیتا ہے کہ یہ لیں استاد جی سیب لے لیں۔ اب یہ اس نے گویا کہ سیب پیش کیے۔ ایک دوسرا طالب علم ہے، اسے میں کہتا ہوں کہ جاؤ بازار سے سیب لے کر آؤ، وہ جاتا ہے سیب لاتا ہے، لانے کے بعد اس طرح سے ڈائریکٹ مجھے پیش نہیں کرتا، بلکہ شاپر سے سیب نکالتا ہے، نکالنے کے بعد انہیں دھوتا ہے، دھونے کے بعد اس کا چھلکا اتارتا ہے، اتارنے کے بعد اس کی پھالیاں اور اس کی کاشیں بناتا ہے، بنانے کے بعد صاف ستھری سفید رنگ کی پلیٹ میں انہیں سجاتا ہے، ترتیب سے رکھتا ہے، رکھنے کے بعد ان پہ کالا نمک چھڑکتا ہے، اور چھڑکنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھاتا ہے اور نہایت ادب اور احترام سے آ کر پیش کرتا ہے، یہ لیں استاد جی۔ اب دیکھیں اس نے بھی سیب پیش کیے ہیں، اس نے بھی سیب پیش کیے ہیں، دونوں میں پیش کرنے کا فرق ہے، دونوں کے اسلوب میں فرق ہے۔ آپ بتائیں آپ کو عمدہ طریقہ کون سا لگتا ہے؟ ہم طالب علم سے کہتے ہیں نا جاؤ پانی لے کر آؤ، وہ گلاس اٹھائے اور ایسے ہی لا کر پکڑا دے، ہم اسے آداب سکھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹا ایسے نہیں، اگر استاد بیٹھا ہے تو جب آپ پانی لے کر آئیں تو آپ بھی بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر ایک ہاتھ گلاس کے نیچے رکھیں اور دوسرا ہاتھ آپ انگلیاں آپ کی یہاں پر ہونی چاہیے، بعض طلباء نے یہاں پر رکھی ہوتی ہیں، یعنی جہاں پر منہ لگانا ہوتا ہے نا وہاں پر ہاتھ کی انگلیاں ہوتی ہیں، تو استاد کہتے ہیں نہیں نیچے سے، کیوں؟ یہاں پر منہ لگانا ہے۔ تو ہم ایک ایک ادب آداب سکھاتے ہیں کہ آپ نے ایسے گلاس پیش کرنا ہے، اس انداز سے پیش کرنا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو میرے پیارو، اگر گلاس اور پانی پیش کرنے کا عمدہ طریقہ ہے اور یہ بھی کوئی سیکھنے سکھانے کی چیز ہے، تو خطابت سیکھنے سکھانے کی چیز کیوں نہیں ہے؟ واز، تقریر، سپیچ، یہ سیکھنے سکھانے کی چیز کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ہاں اسی پر تباہ آزمائی کیوں کی جاتی ہے؟ اسی کو ہدف تنقید کیوں بنایا جاتا ہے؟ اسی کو فضول کام کیوں سمجھا جاتا ہے؟ حالانکہ یہ فضول کام نہیں، اگر یہ فضول ہوگا تو آپ کی ساری مشن کاز، سوچ، نظریہ، فکر، ہر شے فضول ہو گئی۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی اہمیت کو آپ نے جاننا ہے تو دنیا یورپ میں جا کر دیکھیں وہ کتنی اس کے اوپر محنت کرتے ہیں اور کتنا اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اپنی سپیچ، اپنی زبان، اپنے الفاظ، اپنا انداز تکلم، اپنا اسلوب بیان، اس کو بہتر کرنے کے لیے کورسز ہوتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر انہیں مختلف قسم کی کلاسز اور لیکچرز دیے جاتے ہیں تاکہ بہتر سے بہتر انداز میں اپنا پیغام، اپنا مدعا، اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اور ہمارا مقدمہ وہ تو کتاب و سنت پر، خدا کے شہنشاہی کلام پر مبنی ہے، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم پر مشتمل ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اللہ کے رسول کی باتیں کتنی خوبصورت، کتنی اعلیٰ، کتنی نفیس، کتنی عمدہ اور کتنی عمدگی میں ڈھلی ہوئی اور عمدگی کے سانچے میں رکھی ہوئی، اور آگے سے ہماری بے سری، بے ڈھنگی، بے سلیقہ زبانیں، بے سلیقہ انداز۔ تو بتائیں اس کو اللہ رب العالمین کے اور رسول پاک علیہ السلام کے کلام کی وہ شایان شان ہوں گی؟ تو ہم اس اسلوب سے سمجھیں اس بات کو کہ بھائی ہم اس بات کو سوچیں کہ ہم خدا کا کلام لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کا فرمان لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تو کیا اس کے لیے اہتمام نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے منہوں کی صفائی کیا کرو۔ اللہ اکبر، یہ بات تو ہر کوئی کہتا ہے۔ اگلی بات حضرت مولا علی نے بڑی پیاری کی، کمال کی،
فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے منہ کی صفائی کیا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن کے نکلنے کا راستہ ہے، اس راستے سے قرآن آتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو بھئی ہم مسلمان صاحب ایمان خطابت سیکھیں، کس لیے؟ ہم نے خطابت اس زبان کے ذریعے سے خدا کا کلام، خدا کی باتیں، رسول پاک علیہ السلام کا فرمان لوگوں کو بیان کرنا ہے اور بتانا ہے، اس کو عمدہ کرنے کے لیے، اس کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے ہم خطابت کا فن سیکھیں۔ دیکھیں جب ہمارے ہاں کسی نے آنا ہو، بڑی شخصیت نے، ہم جو سرخ قالین ہوتے ہیں وہ بچھاتے ہیں اور راستے کے دونوں اطراف میں بچوں کو کھڑا کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں پلیٹیں ہوتی ہیں اور ان میں پھول کی پتیاں ہوتی ہیں، تاکہ جب بڑی شخصیت تشریف لائے تو اس کے اوپر پھول پھینکے جائیں استقبال کے لیے۔ تو جب اللہ کے رسول کا فرمان اور بات ہماری اس زبان، اس راستے سے باہر آئے، تو کیا اس کے لیے ہمیں ایسی چیزوں کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کے لیے اچھے الفاظ کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کے لیے اچھے اسلوب کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے؟ ہم دوسروں کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں، دوسری چیزوں کے لیے، اس کے لیے اتنا اہتمام کیوں نہیں؟ اس کو ہم سرے سے جھٹک دیتے ہیں، اور یہ بھی کوئی کام ہے؟ یعنی سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے کہ یار ہم کرنے کیا لگے ہیں، کہنے کیا لگے ہیں، کس کے بارے میں کہنے لگے ہیں، بس ایک جملہ پاس کرنا ہے نا، اور چھوڑو اس کو، یہ بھی کوئی کام ہے؟ ایسے ہم کہتے کہ نہیں کہتے؟ ذرا اپنے ضمیر کو جگا کر سوال کیجئے گا، پوچھئے گا، اور آپ نظر دوڑائیے گا، آپ بھی کہتے ہوں گے یا آپ کے سامنے کسی نے کہا ہوگا یا آپ کو کسی نے کہا ہوگا کہ یہ بھی کوئی کام ہے۔ تو میں ایسوں سے کہنا چاہوں گا میرے پیارو، کچھ غور و فکر کیجئے اور کچھ خیال کیجئے، آپ کس طرح سے اس فن کا انکار کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس ضرورت کا انکار کر سکتے ہیں۔ سب سے ضروری اور اہم چیز تو ہے ہی یہ والی، یعنی اپنا عمدہ کلام، یعنی پاور سپیکنگ، خطابت کا ڈھنگ اور انداز۔ تو اللہ پاک کی ذات نے ہمیں یہاں پر تلقین فرمائی، والموعظۃ الحسنہ، واعظ و نصیحت کرنا ہے بہتر انداز میں، عمدہ انداز میں۔ اب یہاں پر ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم بازار جاتے ہیں، بلکہ یوں کہیے گا کہ آپ بازار جاتے ہیں، مارکیٹ میں، سویٹ شاپ پہ جاتے ہیں۔ اب آپ نے جانا ہے اپنے سسرال کے گھر، اپنے سسرال والوں کے پاس آپ نے جانا ہے، وہاں پر آپ نے پیش کرنی ہے مٹھائی بطور گفٹ، بطور ہدیہ، بطور محبت کے۔ اب آپ دکان والے سے کہتے ہیں، سویٹ شاپ والے سے، کہ ڈبے میں مٹھائی بھی پیک کر دو، اور پیک کرنے کے بعد یعنی ڈال دو، اور ڈالنے کے بعد اس کے اوپر بہترین سا خوبصورت سا کور چڑھائیں، اور کور چڑھانے کے بعد اس کے اوپر ایک پھول وہ بھی لگا دیں۔ یہ کیوں آپ کرتے؟ کیونکہ آپ کی محبت کی جو جگہ اور جا ہے نا، وہاں پر آپ مٹھائی پہنچانا چاہتے ہیں، سجا کر، سنوار کر، خوبصورت کر کے۔ تو اگر سسرال والوں کی اتنی اہمیت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کی باتیں، پروردگار عالم کی خوبصورت جو بات ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، شریعت اور دین کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے میں اور آپ یہ آج سے چیز ترک کر دیں کہ یہ فضول چیز ہے، اس کا کیا فائدہ اور اس کی کیا حیثیت، اس کی کیا اہمیت، اس کو سیکھنے کا کیا فائدہ، بات ہی کرنی ہے نا، یہ چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیں۔ بالفرض مانا کہ آپ نہیں سیکھنا چاہتے، نہ سیکھیں، لیکن کم از کم انکار تو نہ کریں۔ آپ کا دل نہیں چاہتا، نہ چاہے، لیکن کم از کم جو افراد جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، آپ ان کے حوصلوں کو پست تو نہ کریں۔ یہ دیکھیں، یہ میڈیا والے ہیں، ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، باقاعدہ ان کی کلاسز ہوتی ہیں، باقاعدہ ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، باقاعدہ یہ ایک فن ہے میڈیا پر آ کر گفتگو کرنا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جب وہ آپ کے سامنے گفتگو پیش کرتے ہیں تو کس طرح ان کا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ، آنکھوں سے آنکھیں چار کرتے ہیں، اور کس طرح سے وہ لب و لہجے تھے گفتگو اور انداز سے اپنی بات کو آپ تک پہنچاتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں، کس طرح سے ان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ سیکھ کر آتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے بھی خبریں بیان کرنی ہے نا، خبریں لوگوں سنانی ہے نا، ایسے نہیں کرتے وہ۔ انہیں پتا ہے اس فن کی اہمیت کا
کہ کس طرح سے لوگ ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں گے اور کس طرح سے ہماری خبریں سننے کے لیے لوگ آمادہ رہیں گے، کس طرح سے ہمیں سنتے رہیں گے۔ تو وہ اگر اس شے کی اہمیت سے واقف ہیں تو ہم علماء کرام، خطباء عظام، ائمہ کرام، محتممین، مدیران جامعات اور ناظمین جامعہ، ناظم تعلیمات، ہم اس کی اہمیت کا کیوں کر اور کیسے انکار کر سکتے؟ تو یہ میں نے محبت سے، پیار سے، دلائل سے اور مختلف امثلہ کے ذریعے سے آپ تک بات پہنچائی ہے۔ امید واسع ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات اترے گی اور آپ ایگری کریں گے۔ تو میں نے آخر میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک بات کہہ دی کہ اگر آپ کا من نہیں چاہتا یا آپ میں صلاحیت نہیں ہے، آپ سیکھ نہیں سکتے، آپ زانوں میں تلمس طے نہیں کر سکتے، آپ کو یہ فن اچھا نہیں لگتا، نہ لگے، نہ چاہے، نہ آپ یہ فن سیکھیں، لیکن کم از کم انکار نہ کریں، کم از کم جو سیکھ رہے ہیں ان کے حوصلے پست نہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، عمدہ گفتگو، بہترین گفتگو۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور علمی مباحثہ کیجئے، علمی ڈیبیٹ اور مناظرہ کیجئے، لیکن کیسے؟ وہ بھی اللہ پاک کی ذات نے فرمایا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اگلے مناظر کی یا مقابل کی یا مبارز کی انسلٹ اور توہین کرتے رہیں، جملے کستے رہیں اور اسے گالیاں دیتے رہیں اور اول فول آپ منہ سے نکالتے رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خوبصورت انداز میں آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی۔ آپ کہیں میرے بھائی میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں حدیث پاک سے، یہ دلیل صحیح السند ہے اور اس کے تمام تر روات درست ہیں، میرے بھائی کہہ کر پکارے، حضرت صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب۔ یہ نہ ہو کہ آپ اسے گستاخ صاحب کہیں، آپ اسے فلاں صاحب کہیں، فلاں صاحب کہیں، ایسے نہیں۔ اللہ پاک کی ذات نے ہمیں مناظرے کا اور اسی طور پر جو ڈیبیٹ ہے اور مکالمہ ہے اس کے اسلوب اور اس کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے آج کی جو فزیکل دنیا ہے، جس زمانے میں ہم جیتے ہیں، اس کے ایک مناظرے کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ مناظرہ ہے عالم اسلام کی عظیم شخصیت تقابل ادیان کے حوالے سے حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ، نامور شخصیت ہیں، سبھی جانتے ہیں۔ ان کا مناظرہ ہوا تھا امریکہ میں 2000 میں ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ۔ آپ وہ مناظرہ سنیں، تقریباً 4 گھنٹے پر مشتمل ہے۔ اتنی شائستگی کے ساتھ، اتنی شستگی کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا کہ یقین جانے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے موجودہ زمانے میں ہم نے کسی بھی عنوان پہ مناظرہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ آپ بریلوی ہیں، آپ اہل حدیثوں سے یا دیوبندیوں سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تب، آپ اہل الحدیث ہیں، دیوبندیوں اور بریلویوں سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تب، آپ دیوبندی ہیں، بریلویوں اور اہل حدیثوں سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تب، آپ اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی ہیں، شیعوں سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تب، یا آپ عیسائیوں سے، یہودیوں سے، سکھوں سے اور ہندوؤں سے کسی سے بھی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے رول ماڈل جو مناظرہ ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر ولیم کیمبل کا مناظرہ ہے۔ ایک حسن کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، احسن انداز میں وہ مناظرہ ہوا ہے۔ آپ اس کو سنیے گا، آپ کے سامنے ایک نقشہ آئے گا، اور آپ اس مناظرے کو سننے کے بعد جو ہمارے مناظرے ہوتے ہیں گالم گلوچ پہ مبنی، ہماری تو مناظرے کی شرائط ہی نہیں طے ہوتی، مناظرے کی شرائط پر ہی مناظرہ ہمارا ہو جاتا ہے، 3 گھنٹے اسی پر صرف ہو جاتے ہیں، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ، غصہ، آنکھیں، یہ سب کچھ ہمارے چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اہل علم کو یہ باتیں زیبا نہیں، اہل علم کی یہ چیزیں شایان شان نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے رویوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے انداز پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ابھی ایک عالم دین ہیں، وہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک جگہ پر نامور مجلس ہوتی ہے ہمارے مسئلہ ختم نبوت پر۔ چلیں میں نام بھی جگہ کا ذکر کر دیتا ہوں۔ چنیوٹ میں عالمی مجلس
तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की सालाना कॉन्फ्रेंस होती है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से अक्टूबर के महीने में। वो आलिम दीन फरमाते हैं कि मैं किसी हॉस्पिटल की जामी मस्जिद का इमाम और ख़तीब हूँ। मैंने वहाँ के जो इलीट क्लास तबका है डॉक्टर्स का, उनको दावत दी कि आप भी तशरीफ़ लाएं, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। उन्होंने हामी भर ली। कहते कि मैं वहाँ पर चला गया अपने साथियों को लेकर, इलीट क्लास तबका डॉक्टर्स का तबका लेकर चला गया। वापस आए, प्रोग्राम हुआ, हम वापस आ गए तो एक महफिल में बैठे हुए थे कि उन्होंने उस प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंस पे तबसरा किया। डॉक्टर्स ने कहने लगे कि हजरत साहब, आपने बताया था कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हो रही है, हम तो इसी जज्बे से सरशार होकर गए थे, लेकिन हमें नहीं समझ आती कि वहां पर हमने क्या हासिल किया। कोई आता था वहां पर आलिम और खतीब और आकर वो कहता था जी मिर्जा साहब दी एक जेब विच गुड़ हुंदा सीगा ते दूजी जेब विच मट्टी का जो ढेला है वो होता था। उसे ये नहीं पता चलता था मैंने इस्तिंजा किससे करना है और मैंने खाना कौन सी चीज है। वो जो शलवार सर पे बांध के आ जाता था वो ऐसा था, वो वैसा था, बस उसी को डिस्कस करते जा रहे हैं। कहते हैं कि हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा। अब आप देखें वो जो हमारा इश्तिहार है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का, आप उसके ऊपर देखें काफी सारे उन्वानात लिखे होते हैं। हयात ईसा लिखा होता है उन्वान, इस पे बात होगी। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत लिखा होता है, इस पे बात होगी। नामूस सहाबा लिखा होता है, इस पे बात होगी। इमाम महदी पे बात होगी, इत्तिहाद उम्मत पे बात होगी। लेकिन आप खुद जो अहबाब गए हैं वो इस बात का जायजा लें कि आया इन उन्वानात पर बात होती है और दलाइल के साथ होती। मेन चीज है दलील। याद रखिएगा मुअज़्ज़ज़ उलमा और खुतबा, ये जमाना दलील का जमाना है। पहले वो चल जाता था बिना दलील के, बिना हवाले के, बिना रेफरेंस के, बिना नंबर के बातें चल जाती थी पहले, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह पाक फरमाते हैं ये अय्याम, ये जमाना हम इसको बैनन नास, लोगों के दरमियान नुदाविलुहा बदलते रहते हैं। तो अब जमाना बदल चुका है। अब लोग जब तक आप दलील के साथ बात नहीं ना करेंगे, रेफरेंस और हवाले के साथ बात नहीं ना करेंगे और जो असल मुद्दा है उस पर बात नहीं ना करेंगे तो लोग फिर इस तरह से बातें करेंगे, इस तरह से तबसरे करेंगे और आइंदा के लिए आपकी उस नशिस्त, आपकी उस कॉन्फ्रेंस, आपके उस जलसे, आपकी उस महफिल में जाने से एहतराज और इज्तनाब करेंगे। और जिसके पास ये वाला असलिहा हुआ, ये वाला तरीका हुआ कि मैंने जब बात करनी है टॉपिक पे बात करनी है, मौजू पे बात करनी है, दलील से बात करनी है और इसी तरह बात करनी है रेफरेंस के साथ, हवाले के साथ, तो याद रखिएगा ऐसों की नशिस्तें और मजलिसें और कॉन्फ्रेंसेस और जलसे और महाफिल कामयाब होंगे, भले वो बातिल ही क्यों ना हो, भले वो बातिल ही क्यों ना हो। ये जमाना नंबर 1 जुबान का जमाना है, नंबर 2 ये दलील का जमाना है। वहां पर यह बनता है मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम कि हर खतीब को मुतअय्यन मौजू दिया जाए, यानी जब भी किसी को दावत दी जाए तो यह ना कहा जाए कि हमारी मेन कॉन्फ्रेंस है तो आपने आके बयान करना, खिताब करना है। नहीं, टॉपिक दें, टॉपिक कि आपने 5 मिनट गुफ्तगू करनी है या 10 मिनट गुफ्तगू करनी है और आपका मौजू इमाम महदी अलैहि रिजवान का तारुफ या शख्सियत या जात अहादीस मुबारका की रोशनी में, यह आपका मौजू होना चाहिए। इसी पे वो बात करे। किसी को आप मौजू दे दें कि आपने नामूसे सहाबा पे बात करनी है, दिफाए सहाबा पे बात करनी है, आपका ये टॉपिक है, टाइम आपके पास 10 मिनट का है, आपने कुरान पाक से नबी पाक अलैहिस्सलाम के असहाब के दिफा पर दलाइल के साथ गुफ्तगू करनी है। दूसरे को आप टॉपिक दें कि आपने दिफाए सहाबा पर गुफ्तगू करनी है और आपने अहादीस मुबारका की रोशनी में गुफ्तगू करनी है। आपने खत्म नबूवत पे बात करनी है तो आपने खत्म नबूवत के हवाले से जो तारीख है, कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार देने वाली, उस तारीख को आपने 10 या 15 मिनट में बयान करना है। किसी को आप तारीख बताएं, किसी को आप हदीस बताएं, किसी को आप कुरान पाक बताएं, यानी यूं जो है आप मुख्तलिफ किस्म के जो उन्वानात हैं वो मुतय्यन करके खुतबा और उलमा और कायदीन और जो लीडर हैं उनको दें, उसके मुताबिक उनसे गुफ्तगू करवाएं। अब देखें, जब हम एक मुतय्यन करके मौज़ूआत को तरतीब देकर उलमा और खुतबा के हवाले करेंगे और उनके जिम्मे लगाएंगे,
فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جو مجمع آیا ہوگا، کتنی بڑی عالمی یہ کانفرنس ہوتی ہے، اتنی اہمیت کی حامل، 2 دن پر مشتمل ہوتی ہے. تو آپ خود سوچیں، اتنے سارے علماء آتے ہیں، اللہ نے سب کو الگ الگ وفوق کل ذی علم علیم، سورہ یوسف پارہ نمبر 13. اللہ پاک کی ذات نے ہر علم والے پر ایک علم والا رکھا ہے. تو ہر علم والا اپنی شان کے مطابق، اپنے علم کے مطابق جب اس ٹاپک پر گفتگو کرے گا، خود سوچئے کہ 2 دن میں عوام الناس جو مجمع آیا پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے، وہ کتنا علمی ورثہ وہاں سے وصول کر کے جائے گا، کتنی زیادہ علمی میراث وہاں سے حاصل کر کے جائے گا. لیکن ہمارے اکثر و بیشتر جلسے اکثر ایسے ہیں، شاذ و نادر کوئی ایک آدھ جلسہ ایسا جس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ بنا ترتیب کے ہیں، بنا موضوعات کے ہیں، اور لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے جلسوں پر، کچھ فائدہ نہیں ہوتا عوام الناس کو. ربیع الاول کا موقع آتا ہے، ہم اس میں بھی بس عنوان رکھا ہوا سیرت النبی، 4-5 خطبہ بلاتے ہیں، ان کے بیانات کرواتے ہیں. اب وہ ہر خطیب ایک ہی بات، حلیمہ کی جو ڈاچی ہے وہی بیان کر کے چلا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بیان کر کے چلا جاتا ہے. اللہ کے بندو، اتنا پیسہ ہم نے لگایا جلسے پر، کانفرنس پر، محفل پر، آپ نے اگر 4-5 خطبہ کو بلانا ہے تو ان کے موضوع متعین کریں. ایک خطیب کو آپ موضوع دیں کہ آپ نے فقط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور خوبصورتی اس کو بیان کرنا ہے. حضور کی پلکیں کیسی تھیں، حضور کی بھومیں کیسی تھیں، حضور کے رخسار کیسے تھے، حضور کے یدین ہاتھ کیسے تھے، رجلین کیسے تھے، قدمین کیسے تھے، حضور کے شفتین کیسے تھے، حضور کے دانت کیسے تھے، حضور کی پیشانی کیسی تھی، اور حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کی رنگت کیسی تھی، حضور بولتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، حضور رہتے کیسے تھے، سٹائل کیا تھا، انداز کیا تھا. ایک خطیب کے ذمہ فقط یہ ہونا چاہیے. اب آپ خود سوچیں، جب وہ خطیب 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ حسن مصطفیٰ پہ گفتگو کرے گا، سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کہ وہ محفل عشق مصطفیٰ سے چھما چھم بھر جائے گی. ان کے اوپر جو ہے چھما چھم عشق مصطفیٰ کی برسات ہوگی، اور ہر شخص اپنے دلوں میں حسن مصطفیٰ کی جیتی جاگتی تصویر لے کر وہاں سے روانہ ہوگا. دوسرا خطیب ہے، آپ اس کے ذمہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کیسا تھا. حضور بحیثیت بچے تھے نا آپ علیہ السلام جب شروع میں، تو بچے ہونے کی عالم اور کیفیت میں حضور کیسے تھے؟ کھیلتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ماں کے پاس کیسے جاتے تھے، دائی کے پاس کیسے جاتے تھے، گھر میں کیسے رہتے تھے، چچا سے لاڈ کیسے کرتے تھے، دادا سے کیسے کھیلا کرتے تھے، حضور کی کیا بچپن کی ایکٹیویٹیز تھی. آپ کسی ایک خطیب کے ذمہ یہ والا لگائیں. بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں محفل میں، جب بچے سنیں گے حضور کا بچپنا، تو آپ خود سوچیں بچے بھی اس محفل سے کچھ نہ کچھ لے کر اٹھیں گے. اسی طرح نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں، کسی خطیب کے ذمہ لگائیں کہ آپ علیہ السلام بحیثیت ایک نوجوان کے کیسے تھے، جوانی حضور نے کیسے گزاری. تو آپ اس کو موضوع سخن بنائیں، کسی ایک خطیب کے ذمہ لگائیں، وہ اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کرے، دلائل سے گفتگو کرے. پھر آپ دیکھیں نوجوانوں کی زندگیاں بدلتی کہ نہیں بدلتی. اسی طرح حضور علیہ السلام بحیثیت شوہر کیسے تھے، بیچ میں کئی شوہر بیٹھے ہوتے ہیں. اب شوہروں کو پتا چلے گا کہ ہمارے آئیڈیل، ہمارے رول ماڈل، ہمارے لیے اسوہ حسنہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت بحیثیت شوہر ایسے تھے، ہم بھی شوہر ہیں، ہمیں بھی ویسا بننا ہے. تو یوں ایک ہی محفل اور ایک ہی پروگرام میں مختلف قسم کا جو طبقہ اور مجمع آیا ہوا ہے، وہ ایک ایک سیرت مصطفیٰ کے پہلو سے حصہ لے کر وہاں سے روانہ ہوگا. تاجر بیٹھے ہوتے ہیں، کاروباری بیٹھے ہوتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام بحیثیت تاجر کیسے تھے، بطور کاروباری کیسے تھے، آپ اس کو بیان کریں. آپ علیہ السلام بحیثیت مالدار کیسے تھے، یعنی جب حضور کے پاس مال آتا تھا تو آپ علیہ السلام کا عمل کیا تھا. مالدار بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و کردار مالداری کے اعتبار سے لوگوں کو بتائیں. یہ خطبہ کے ذمے لگائیں، ورنہ یاد رکھیے گا ہم جلسوں پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے چلے جائیں گے، دیگیں پکتی رہیں گی، ٹینٹ لگتے رہیں گے، سٹیج سجتے رہیں گے، اور لائٹنگ ہوتی رہے گی، بڑے بڑے سپیکرز اور اسی طور پر ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے ہوں گے، سب کچھ ہوگا. نہیں ہوگا تو ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا، جو ہماری محافل اور پروگرامز کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. جو ہم امت کو دینا چاہتے ہیں، ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، ہم اس مقصد میں کامیاب اور کامران
نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ان حوالوں سے اپنی محافل، پروگرامز اور جو کانفرنسز ہیں ان حوالوں سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور انہیں پوری ایک مینجمنٹ کے ساتھ، پورے ایک نظم اور حسن اور خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دینا چاہیے۔ اس میں ایک تو موضوع، اسی طرح ہم اس میں اعتدال رکھیں۔ بعض محافل ایسی ہیں اس میں 5 نعت خواں اور ایک بیچارہ خطیب، بعض محافل ایسی ہیں اس میں 5 خطبہ اور ایک بیچارہ نعت خواں۔ ہم اعتدال والی امت ہیں، معتدل امت ہیں، ہم اپنے ہر معاملے میں اعتدال کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اب آپ خود سوچیں، نفسیاتی حوالے سے، آپ تجرباتی حوالے سے غور و فکر کریں۔ اگر ایک خطیب کا بیان ختم ہوا، اس کے بعد دوسرے کا شروع ہو گیا، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا، پھر 5ویں کا، کیا انسانی سماعت مسلسل اس طرح سے بیان سن سکتی؟ کسی بھی صورت نہیں۔ ایک خطیب کا بیان ہو، اس کے بعد پھر نعت خواں کی نعتیں ہوں، اس کے بعد پھر خطیب کا بیان ہو، پھر نعت خواں کی نعتیں ہوں، پھر خطیب کا بیان ہو، پھر نعت خواں کی نعتیں ہوں۔ تو یہ جو ترتیب ہے نا، اس ترتیب سے نعتیں بھی سنی جائیں گی، بیان بھی سنے جائیں گے۔ اسی طرح آپ 5 مسلسل نعت خانوں کو لگا دیتے ہیں، ایک نعت خواں گیا، پھر ساتھ میں دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں۔ نہیں، تجرباتی طور پر یہ بات مجرب ہے، معلوم ہے، نہیں ایسا ہو سکتا، نہیں سنا جا سکتا، نہیں فائدہ ہو سکتا۔ آخر میں خطیب کو بندے اس وقت تک بور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بس نعتیں سن کے چلے جاتے ہیں، جو خطیب کی خطابت اور اس کی باتیں، اس کا مدعا ہے، وہ پلے نہیں پڑتا۔ ہم اپنے جلسوں میں ترتیب کیوں نہیں رکھتے؟ ہم حسن کا، خوبصورتی کا انتظام اور انصرام کیوں نہیں کرتے؟ ظاہری لشپش واوا کرتے ہیں، پیچھے خوبصورت فلیکس ہوگی، بہترین قسم کا سٹیج ہوگا، لائٹنگ ہوگی، گلوب لگے ہوں گے اور نہ جانے کیا کچھ ہوگا، لیکن یہ جو اصل چیز ہے جس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، ہم اس کے اوپر کوئی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سر دھننے کے لیے تیار نہیں، غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ ذرا آپ دنیاوی ایونٹس دیکھیں تو ان میں آپ مینجمنٹ دیکھیں، ہر اعتبار سے خوبصورتی کا بھی اہتمام ہوتا ہے، نظم و ترتیب بھی ہوتی ہے، سننے کو جی چاہتا ہے۔ اسی طور پر ہمارے جو پروگرام ہیں لمبے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے رکھا ہوتا ہے بعد نماز عشاء یہ کانفرنس ہوگی، لیکن وہ کانفرنس جو اصل شروع ہوتی ہے وہ عشاء کی بجائے رات 10-11 بجے سٹارٹ ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد کیا ہوتا ہے، کوئی محلے کے بچے لگا دیے، کوئی پرلی مسجد والے لگا دیے، کوئی پرلے گاؤں والے لگا دیے، یوں 1-2-3 گھنٹے ہم اسی میں صرف کر دیتے ہیں، اور اصل جو قاری ہے، اصل نعت خواں، اصل خطیب ہے، وہ رات 11 بجے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کو پتا ہوتا بھی جلسوں میں انہوں نے 3 گھنٹے، 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ شروع کو ضائع کرنا ہے، لہذا ہم نے جا کے کیا کرنا ہے، تو وہ جلسے والے لوگوں کے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور لوگ صحیح جلسے کا، اصل جلسے کے چلنے کا انتظار کرتے رہتے بھی کب اصل جلسہ شروع ہوگا۔ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں ہمارے جلسوں، ہمارے پروگرامز کی ناکامی کی وجہ ہیں۔ ہمیں اپنی ان تمام تر کوتاہیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر ہمارے بڑوں کو اور جو مفکرین ہیں، مفکرین بالخصوص مفکر، کسی بھی قوم، کسی بھی امت، کسی بھی تحریک اور کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی جماعت کے لیے انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل شخصیت ہوتی ہے۔ تو مفکرین امت، مفکرین جماعت، مفکرین نظریہ و سوچ، انہیں اس حوالے سے پورا ایک میکانزم، نظام تیار کر کے دینا چاہیے کہ ہم اس طرح سے اپنے جلسوں اور کانفرنسز کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ میرے پیارو، میں نے آپ احباب کے لیے ایک راستہ، ایک سوچ اور ایک فکر کا زاویہ اور ڈائریکشن آپ کو دے دی ہے۔ اب اس پہ غور و فکر کیجئے، اس پہ سوچ و بچار کیجئے اور اس کے مطابق اپنے ہر چھوٹے بڑے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اور پورے ایک مینجمنٹ اور میکانزم اور نظم و ضبط کے ساتھ چلانے کے لیے آپ احباب تجاویز، غور و فکر، سوچ و بچار، ان کو آپ زیر بحث لائیں اور اس کو آپ ترتیب دیں اپنے اپنے علاقے میں۔ انشاءاللہ قطرے قطرے سے دریا بنے گا۔ آہستہ آہستہ ہم اپنی بہتری، اپنی جو صحیح چیز ہے اس کو لانچ کریں گے، بہتر کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے ہاں ہر ایک پروگرام، چھوٹے سے لے کر بڑا پروگرام کامیاب کامران ہوگا۔ امت کو، لوگوں کو، سامعین کو، سامعات کو، ناظرین کو، ناظرات کو اس کے فوائد اور اس کے ثمرات حاصل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔